الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیمے کی دعوت کے جو مسائل ہیں اس میں آج ہم بات کریں گے۔ بعض کا لوگ ولیمے میں ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جن کا سماجی کوئی حیثیت ہوتی ہے، ان چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں، پھر ان لوگوں کو ولیمے میں مدعو کیا جاتا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سب سے برا کھانا اس ولیمے کا ہے جس میں مالداروں کو تو بلایا جائے لیکن فقیر مسکین لوگوں کو نہ بلایا جائے۔ یہ بدترین کھانا ہے ولیمے کا۔ بلکہ بعض کا جو لوگ آنا نہیں چاہتے، سمجھ لیں ہم ان لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں جو آنے نہیں چاہتے، جن کو ٹائم ہی نہیں ہے، ان کو ہم بلانا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ آنا چاہتے ہیں ہم ان کو نہیں بلا رہے ہوتے۔ ہمارے ہاں یہ ایک پائی جاتی ہے بیماری لوگوں کے ہاں کہ بعض کا ولیمے میں ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سمجھ لیں کہ بعض کا تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں آپ نے جو ولیمے کی دعوت دیتی ہے ان کی اہمیت بھی نہیں ہوتی ان کی نظر میں، آپ ان کو بلائیں یا نہ بلائیں وہ آپ کی دعوت کی کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے، پھر بھی آپ ان کو بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے آس پاس جو قریب جو لوگ ہیں ان کو دعوت نہیں دیتے۔ غریب مسکین رشتہ دار جو قریب ہیں آپ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اسی طرح کے ولیمے کی مذمت کی ہے۔ آپ دونوں کو بلائیں، امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں، سب کو بلائیں۔ دوسرا مسئلہ، ولیمے میں گوشت کھانا یہ ضروری نہیں ہے۔ کیا ولیمہ، اور اس میں یہ عام نبی علیہ السلام نے گوشت سے بھی کی ہوئی ہے ولیمہ، بعض بیویوں کا، بعض ولیمہ دوسرے اناج سے بھی کیا ہے۔ تو اور اس میں ایک اور مسئلہ، کیا ولیمہ اور عقیقہ اکٹھے کر سکتے ہیں؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ آپ ولیمہ بھی کی دعوت بھی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولیمے کو کوئی جانور ذبح کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، قربانی کے ساتھ کر دیں، عقیقے کے ساتھ بھی آپ کر دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ولیمے میں جانور ذبح کرنا شرط نہیں ہے۔ دوسرا، عقیقے اور قربانی کو اکٹھے نہیں ہو سکتا۔ عقیقہ اور قربانی کو دونوں میں جانور الگ الگ قربان کرنے ہوتے ہیں، لیکن عقیقے کے ساتھ ولیمہ، قربانی کے ساتھ ولیمہ، یہ بہرحال آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن عقیقہ اور قربانی اکٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، دونوں میں ایک مستقل جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ باقی شادی میں جو فضول خرچی ہے، ہمارے ہاں شریعت میں فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اسراف، فضول خرچی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آپ میانہ روی اختیار کریں، اسراف اور سے منع کیا گیا ہے، اور اسراف سے بھی منع کیا گیا ہے، اور سمجھ لیں بخیلی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ درمیانہ رستہ آپ اختیار کریں، اور نہ ہی فخر کریں شادیوں پہ۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ شادیوں کو فخر کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شادی جیسے مبارک موقع پر بھی شریعت کے احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے۔ کھانے بڑی مقدار میں بنائے جاتے ہیں، کھانے ضائع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری ہوتی ہے۔ دوسرا، سماجی نقصان بھی اس میں ہے۔ اگر ایک آدمی شادی پر خرچ کر رہا ہے، دوسرے جن کے پاس نہیں ہوتا ان کو بھی مجبوری میں پھر کرنا ہی پڑتا ہے، تو لوگ مشقت میں پڑتے ہیں۔ تو اس لیے جو شادی ہے یہ مشکل بن جاتی ہے، دوسروں کو بھی کرنا پڑتا ہے، معاشرے کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو چلنا پڑتا ہے، بندہ مقروض ہو جاتا ہے، گھر بک جاتا ہے، لیکن سماج کے رسم و رواج کرنے کے لیے، اپنی ناک بچانے کے لیے بعض لوگ سب کچھ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے۔ تو اس لیے اس کو اتنا نہ کریں۔ دیکھیں، دوسرا، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے شادیوں پر کہ آپ یہی پیسہ کسی اور کاموں پہ خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں۔ کروڑوں اربوں روپے شادیوں پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ مدارس بنائیں، مسجد بنائیں۔ مسجد کے لیے تو لوگ 10-10 روپے اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن شادی میں کروڑوں لگ رہے ہیں۔ تو آپ فضول خرچی سے بچیں۔ اب اس میں مسئلہ فضول خرچی کس کو کہیں گے؟ جس عمل میں جتنی ضرورت ہے آپ اتنا کریں، اس سے زیادہ کر رہے ہیں تو فضول خرچی ہے۔ ہر وہ خرچ جو ضرورت سے زیادہ ہو اور کسی کو فائدہ نہ ہو تو وہ چیز فضول خرچی میں آئے گی۔ اسی طرح کوئی قرض لے کر شادی کرے تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ شریعت میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ قرض لے کر شادی کریں، شریعت نے تو اس نے مسئلے کو آسان رکھا ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنا آپ کریں۔ یہ نہیں نبی علیہ السلام نے تعلیم دی کہ آپ
گھر بیچ کے شادی کریں، قرض لے کے شادی کریں، سود پہ لے کے ایسی کوئی تعلیمات نہیں ملتی، بلکہ شادی کرنے کا جو خرچہ ہے یہ لڑکے والوں کی طرف ہے، لڑکی والوں پہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بارات کا بوجھ ہے، نہ کوئی جہیز کا بوجھ ہے، یہ ہم نے خود ہی ظلم ان پہ خود ہی ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ لڑکے والے لڑکی والوں پہ اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے، لڑکے والے خرچہ کریں، مہر یہ دیں لڑکی کو، ولیمے کا کھانا انہوں نے دینا ہے، ضرورت کا سامان انہوں نے بنانا ہے، بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ جو بھی رسم و رواج ہیں، چاہے وہ شریعت میں کچھ رسم و رواج منع نہیں بھی ہیں، اگر آپ اسلامی دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں، لیکن ان سے بھی رک جانا بہتر ہے افضل ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بڑے صحابہ مالدار بھی تھے، لیکن شادیاں انہوں نے بھی شادیاں کی، یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے بڑے بڑے شادیاں کی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق